السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض الحق ویلاگز۔ اسلام آباد سے ایک اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہمارا سٹیٹس تھا، جس کے تحت ہمیں یورپ کی منڈیوں تک بہت سی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے جو ایک سپورٹ ملتی ہے، وہ انڈر ریویو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا آن گوئنگ ایک مشن ہے وہ پاکستان پہنچا ہے، اور وہ تقریباً 14 تاریخ تک 13 سے 14 تاریخ تک پاکستان میں رہے گا، اور جس کا نام ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسس اسیسمنٹ وزٹ مشن۔ یعنی ملک کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر جو گورننس اور کرپشن ہو رہی ہے، اس کی اسیسمنٹ کا جو مشن ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ وہ آئی ایم ایف کا جو مشن ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پرویو میں یہ آتا ہے مشن، اور یہ پاکستان پہنچا ہے۔ اور اس نے ملک کے اندر جو حالیہ عدالتی اور جو پارلیمنٹری اور دوسرے جو معاملات ہوئے ہیں اس پہ نظر رکھنی ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ممبران ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، پھر اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، لاء منسٹر منصور علی شاہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور اراکین ہیں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران ہیں۔ اور کل ان کا ایک اہم اجلاس بھی ہونا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ میں کوئی جو ہے وہ 4 5 6 بلکہ شاید 8 ججز ہیں نئے جو لگائے جائیں گے، اور وکلاء نے مارچ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مشن جو پاکستان آیا ہوا ہے، یہ پاکستان کے کچھ 14 سے 15 کے قریب جو منسٹریز ہیں ان کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرے گا، اور ان کے یعنی جو سیکٹریز وغیرہ ہیں اور جو وزراء ہیں ان منسٹریز کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، ججز کے ساتھ ملاقات ہوگی، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران سے ملاقات ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ایسے لوگ ہیں جو متعلقہ حکومت سے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اہم مشن ہے، اور میں اس کو میری اسسمنٹ ہے جس طرح پوری دنیا میں جو سسٹم چلتا ہے اور جو سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے میں شروع سے ہمیشہ کہتا رہا کرتے تھے کہ بس ٹرمپ آیا، خان آئے گا اور یہ معاملہ ہو جائے گا، اور وہ عمران خان کو کہہ دیں گے جی فون آپ کر دیں اور عمران کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کوئی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن، ہماری ہیومن رائٹس ریکارڈ، مائنورٹیز کے حوالے سے ہمارا ریکارڈ، گورننس کے حوالے سے ہمارا ریکارڈ، اور اس طرح کے بہت سے درجنوں ایسے ادارے ہیں جس سے امریکہ ہمارے لیے بہت مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو مشن آئی ایم ایف کا آیا ہے، جو اسسمنٹ والا مشن ہے، گورننس والا، اور یہ سارا، تو یہ یہاں موجود ہے۔ اور اپیرنٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن گئی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب اس کا اندازہ لگانا شروع کیا ہے کہ پاکستان کو ذرا اس حوالے سے دیکھا جائے۔ اب ظاہر ہے سینکڑوں طریقے ہوتے ہیں، آپ صرف فون اٹھا کے آرمی چیف کو یا کسی پرائم منسٹر کو تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ وہ سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ نی جگ رسپانس دینا شروع کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ میں اسے کہوں گا کہ جہاں ایک طرف جی ایس پی پلس میں یورپین جو مارکیٹس ہیں ای یو کے انڈر جو آتی ہیں ساری، اس میں ہماری ایکسیس کے حوالے سے جو ہمارا جو کانٹریکٹ ہے ایک قسم کا ہمارا رینیو ہونا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو ای یو مشن تھا وہ حال ہی میں پاکستان میں تھا، وہ وزٹ کر کے گیا ہے، اور بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، صحافیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ افسا کومل ہماری کولیگ ہیں، ڈان میں تھیں، انہوں نے جو اس مشن کے جو چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور فرنٹ پیج میں ان کا اینکر خبر بھی آیا کہ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ فار گرانٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ بس ہم جو کریں گے وہ کریں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب ہم آپ کے جو پارلیمنٹری لاز ہیں، جو آزادی کے لاز ہیں اور اظہار رائے آزادی کے، اور وہ سارے ہم ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ان سب کا ریکارڈ لے کے گئے ہیں، صحافیوں سے، پارلیمنٹیرین سے، ججز سے وہ مل کر گئے ہیں۔ اب یہ جو گروپ آیا ہے آئی ایم ایف کے انڈر جو آتا ہے، آئی ایم ایف کا جو مشن کا جو گروپ آتا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اس گروپ نے بھی آنا ہے، اور اس نے تقریباً جولائی کے آس پاس اپنی رپورٹ جاری کرنی ہے۔
اور وہ اگر صحیح رپورٹ اگر جاری کریں تو میرا خیال ہے بہت آنکھیں کھول دینے والی جو ہے وہ رپورٹ ہوگی. تو میں اس رپورٹ کو باقاعدہ طور پہ اب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے افیئرز میں امریکہ کی باقاعدہ طور پہ ایک قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور انہوں نے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا ہے, اسیسمنٹ دینا شروع کر دیا ہے, اور جلدی جب وہ پاکستان میں نیا اپنا سفیر لگائیں گے اس سے ہمیں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ نیا امریکی سفیر کون ہوگا. ڈونلڈ بلوم تو چلے گئے اور ان کا کیا کردار رہا یہ سب تو آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن اوورال اب یہ نئی جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے اب انہوں نے لوگ لگانے ہیں, لیکن اس طرح کی کمیٹیز اور اس طرح کی باڈیز کے تھرو پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو پریشرائز کرنا اور اس پہ دباؤ ڈالنا, اس سے چیزیں منوانا, یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ آئی ایم ایف کا جو مشن پلان ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس طرح کے جو ادارے ہیں جو آئی ایم ایف کے انڈر ہی آتے ہیں یا ہیومن رائٹس کے ہوں یا یو این کے ہوں, یہ وہ ادارے ہیں کہ جس کو امریکہ ان پہ بہت زیادہ امریکہ کی بڑی سے ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے کہا کہ جناب آئی ایم ایف پہ امریکہ کا بڑا رول ہے, اور ان کا اگر رول نہ ہو تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے جانے تک آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چیلنجز تھے وہ بہت زیادہ تھے, لیکن جو ہی عمران خان ہٹے اور یوکرین کے حوالے سے جو باقی مسائل تھے وہ ختم ہوئے اور پاکستان دوبارہ اس بلاک میں گیا, اور یوکرین کے لیے جو اسلحہ جانا تھا, میزائلز جانے تھے ہماری پاکستان آرڈننس فیکٹری سے, وہ جانا شروع ہو گئے جس کا عمران خان انکار کرتے رہے. یہ تو دستاویزات موجود ہیں ریکارڈ میں اسٹیٹ بینک کے کہ کس طرح ہمارا جو ڈالرز آ رہے تھے اور باہر سے اسلحہ جو ہم نے بھیجنا تھا باہر جو پیسے آئے وہ ریونیو کتنا جمپ کیا. لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کے بعد معاملات بہتر ہوئے. تو خواجہ آصف کی یہ بات یقیناً وزن رکھتی ہے اس حوالے سے کہ امریکہ کا رول ہوتا ہے. تو اس وقت امریکہ کا رول جو ہے وہ اب اس حکومت کے لیے بہت ڈیفرنٹ ہے, اور نہ صرف آنکھیں کھول دے گا بلکہ ان کے دل و دماغ سے جو ان کے اس پہ چھایا ہوا ہے کہ جناب ہم فور گرانٹیڈ لیتے رہیں گے, جو کچھ ہوتا ہے ہم کرتے رہیں گے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ سلسلہ اب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان, میرے حال ہی میں ایک 2 چینلز پہ گفتگو ہوئی تو میں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت اور ادارے اچھی خاصی پریشانی کا شکار ہیں, اور ان کو اور یہ بیجا نہیں ان کی یہ پریشانی کہ امریکی انتظامیہ جب سے آئی اور خاص طور سے اب جو کچھ معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس طرح آئی ایم ایف کے یہ جو گورننس کے اسسمنٹ کے مشن کا آنا, اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لوگوں سے ملنا اور جوڈیشری کے سیٹ اپ کے لوگوں سے ملنا, اور یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ آل از ناٹ ویل, اور حکومت کے لیے پریشانی کے دن باقاعدہ طور پہ اب شروع ہو چکے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہمیں بہت سی چیزیں اور ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ کل وکلاء جب آئیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے, اور حالانکہ 2-3 لوگوں نے علی ظفر سمیت ریکویسٹ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو اجلاس ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے, لیکن کل پتہ چل جائے گا. بظاہر تو مجھے کو بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ وکلاء کیا ایسا میریکل پل آف کرتے ہیں جس سے کچھ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. لیکن یقیناً عجیب و غریب ماحول ہوگا, اور کل ہمیں پتہ چلے گا. آنے والے 2-3-4 ہفتوں میں ہمیں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ عمران خان کی رہائی کیسز کے حوالے سے, اور اوورال جو حکومت کا یہ سیٹ اپ جو سارا چل رہا ہے اس کا آگے چلنے کا پروسیس کتنا ہوگا, اور کیا یہ امریکہ کے سامنے مزید جھکیں گے, وہ کچھ مزید مطالبات ہم نے منوائیں گے, یا جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ صرف اور صرف ان معاملات کو دیکھے گی کہ کس طرح الیکشن کو چوری کیا گیا, رگ کیا گیا. فارم 47 والی حکومت موجود ہے اس وقت, یہ سب کے سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس حکومت نے جس طرح نظام کو چلایا اور ملک کو چلایا, اور جس طرح معاملات اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں, کل کے دن 8 فروری تھا, کس طرح تباہی مچائی گئی پنجاب کے مختلف علاقوں میں, لوگوں کے گھر توڑے گئے, اور اسی طرح جنوبی پنجاب وغیرہ میں جو ہے وہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا, لوگوں کے گھر توڑے گئے. تو یہ ایک بڑا الارمنگ ہے, اور یہ ساری چیزیں یورپین یونین اور یہ جو مشن آیا ہوا ہے اس کے یقیناً راڈار پہ ہوں گی, اور یقیناً حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے وکلاء اور دوسرے معاملات پہ کوشش کریں گے آپ کو ڈی چوک اور وہاں سے اپڈیٹ کیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.